نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں مضمر ہے، اور اللہ کی رضا اسلام کے ان عقائد اور ان احکام کو اپنانے میں ہے جو ہمیں وحی الہی قرآن اور سنت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسلام کی ہر تعلیم اندھی تقلید پر نہیں، بلکہ اسلام کی ہر عقیدہ، ہر حکم، ہر قانون دلیل پر قائم ہے۔ اب ہم سمجھیں گے دلیل کیا ہے، دلیل کی اقسام کیا ہے۔ دلیل یہ او ثبوت یا استدلال ہے جس سے دعویٰ کو ثابت کیا جائے۔ پھر ان کی بڑی تین قسمیں ہیں: دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی۔ دلیل عقلی او دلیل ہے، او ثبوت یا استدلال ہے جو عقل اور فہم کی بنیاد پر ہو۔ پھر ان کی تین قسمیں ہیں: دلیل عقلی اعترافی، یہ او دلیل ہوتا ہے جو مخالف بھی اقرار کرتا ہے، مانتا ہے۔ جیسے کہ مشرکین سے کہا جائے کہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں کہ وہ کہے کہ اللہ ہے۔ دوسری قسم دلیل عقلی مسکت للخصم، کہ مخالف کو جب وہ دلیل پیش کیا جائے تو لاجواب ہو کر خاموش رہے۔ جس طرح ان مشرکین سے جب پوچھا جائے کہ تمہارے خالق کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی تو ہوگا، یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو یہ لاجواب رہیں گے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور تیسری قسم دلیل عقلی محض، یہ او دلیل ہوتا ہے جس میں سیدھا سادہ دلیل ہو اور جس میں ذرا بھی عقل ہو تو اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ دلیل نقلی او دلیل ہے جو اپنے مدعا پر، اپنے دعویٰ پر گزشتہ گزرے ہوئے زمانے کے کسی بھی نبی، کسی بھی ولی یا کتاب الہی سے پیش کیا جائے۔ دلیل وحی او دلیل ہے جس میں مدعا پر وحی کو بطور دلیل پیش کرے۔ اور پھر دو قسم کے ہیں: ایک وحی مطلوع یعنی قرآن کی کوئی آیات اپنی مدعا پر پیش کیا جائے، اور دوسری غیر مطلوع یعنی حدیث اپنی مدعا پر، اپنی دعویٰ پر پیش کرے۔ جب آپ کسی کو دعوت دے اسلام کی بنیادی عقائد کی، وہ ایمان لے آئے، ان عقائد کو اپنائے، تو پھر اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کبھی دنیاوی ہوگی اور یہی خوشخبری کبھی اخروی ہوگی۔ تو ہم تفسیر میں کہیں گے کہ یہاں بشارت دنیاوی ہے یا بشارت اخروی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا۔ اگر وہ انکار کر دے اور مسلسل یہی انکار کرتا رہا ہے تو اس کے لیے پھر تخویف ہے۔ تخویف دنیاوی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ان عقائد کو اپناتے نہیں، شرک کفر کو چھوڑتے نہیں، تو آپ سبق سیکھ لیے ان اقوام سے جن پر اللہ کی عذاب دنیا میں آیا ہے۔ اور کبھی تخویف اخروی ہوگی کہ آپ اللہ کی عبادت بندگی کرتے نہیں، ایمان لاتے نہیں، تو یاد رکھیے موت کے بعد تمہارے لیے جہنم اور جہنم کے عذابیں ہوں گی۔ پھر ان عقائد کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، اور حق پرستوں پر مخالفین کی طرف سے تکالیف اور تکذیب پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے ان کے دلوں سے غم دور کرنے یا کم کرنے کے غرض سے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کو تسلی کہا جاتا ہے۔ تو ترجمہ میں ہم کہیں گے کہ یہ تسلی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا۔ کبھی ہم کہیں گے کہ یہ ترغیب ہے، تو ترغیب کا مطلب ہے کسی اچھے کام کی طرف رغبت دلانا، شوق دلانا، توجہ دلانا۔ کبھی ہم کہیں گے کہ یہاں تشجیع ہے، اس آیات میں تشجیع ہے، تو اس کی مطلب یہی ہوگا کہ کسی اچھے اور نیک کام پر ابھارنا،
اس کے لیے جرأت اور دلیری، بہادری، حوصلہ مندی پیدا کرنا۔ کبھی ہم کہیں گے کہ یہ ترہیب ہے۔ ترہیب کا معنی ڈراؤ، یعنی احکام الہی کی بجا اوری کے سلسلے میں خوف الہی دلانا۔ اسی طرح ایک اصطلاح تزہید من الدنیا بھی ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی دلانا اور دنیا کو سبھی کچھ جان کر اس کی محبت سے بچنے کی ترغیب دینا۔ کبھی ہم کہیں گے کہ یہ زجر ہے، تو زجر کا مطلب ہوگا کہ منکرین کی ناجائز بات پر عمل یا نامعقول مطالبات پر عذاب کی خبرداری اور ڈانٹ دینا۔ تنبیہ: انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین سے خلاف اولا کام سرزد ہونے پہ انہیں متنبہ کرنا۔ کبھی ہم کہیں گے کہ یہ امور انتظامیہ کا بیان ہے۔ امور انتظامیہ یعنی وہ احکام اور قوانین جس پر عمل کرنے سے امن آتا ہے، جس پہ عمل کرنے سے مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہوتے ہیں، جس پر عمل کرنے سے پرامن معاشرہ بنتا ہے، جس پر عمل کرنے سے جان، مال، عزت، ناموس محفوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ قصاص کا قانون، جیسا کہ حدود، نکاح، طلاق کے مسائل، رضاعت، وصیت، وراثت کے مسائل، امور مصلحہ او اعمال صالحہ جن سے باطن کی اصلاح اور مسلمان ان کے باعث ہر حال میں مشکل سے مشکل قانون پر، حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، یعنی اعمال صالحہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ربط۔ اس کا مطلب ہوگا کسی صورت یا آیات کی گزشتہ صورت اور آیات سے جوڑ، ربط اور مناسبت۔